آج میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو صحابہ کو سچا نہیں سمجھتے، ان کو ایماندار نہیں سمجھتے، ان کو مخلص نہیں سمجھتے اور اللہ کا منتخب کردہ انسان نہیں سمجھتے، کیونکہ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو نبوت دی ہے اور امام الانبیاء بنایا، اور اس نبی کو جو جماعت دی ہے وہ سارے کے سارے اول سے لے کر آخر تک صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جنت کے وارث ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے گواہی دے دی ہے۔ تو جو فرقہ ان کو نہیں مانتا یا کچھ کو مانتا ہے، کچھ کا انکار کرتا ہے، ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ ایک کام کر لیں کہ یا تو غیر مسلموں کے ساتھ ہو جائیں یا مسلمانوں کے اندر شامل ہو جائیں، لیکن خدا کے لیے عبداللہ ابن سبا والا کردار نہ ادا کریں۔ وہ کیا تھا؟ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کیسے پیش کیا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب منافقین مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے قَالُوا آمَنَّا، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم جو کہیں ہم کریں گے۔ لیکن جب وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے منافق اور کافر سرداروں کے پاس جاتے تھے تو ان کو کہتے تھے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ادھر مسلمانوں کے ساتھ دینے کے لیے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ادھر کافروں کے ساتھ مل کر کافروں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو جب کافر ان سے پوچھتے ہیں کہ تم تو، ہم نے دیکھا کہ ابھی مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ میٹنگیں کر رہے تھے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مستہزئون، ہم تو ویسے ہی ان کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو منافقین کا کردار اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، آج اہل تشیع کا یہی کردار ہے کہ وہ مسلمانوں کے صحابہ کو تو مانتے نہیں ہیں، کبھی کسی صحابی میں کوئی نقص کرتے ہیں، کبھی کسی صحابی میں نقص نکالنا یہ نبی کے نقص نکالنے کے مترادف ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں عقل دی ہے تو اس پر غور کرو، کیونکہ جس نقص کا نبی کو پتہ نہیں چلا آج تمہیں پتہ چلا ہے۔ پتہ چلنے والوں کی شکلیں دیکھو، ان کے کردار دیکھو، کیسے پتہ چل رہا ہے ان کو۔ صحابی رسول میں نقص نکالتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت تو کر نہیں سکتے تم، اپنا گھرانہ تو سنبھال نہیں سکتے، اور نبی کے صحابہ میں نقص نکالتے ہو۔ تو میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے پورے عقائد کو بھی صحیح نہیں مانتے تو پھر آپ غیر مسلموں کے ساتھ چلے جائیں۔ ہندو بھی تو نہیں صحابہ کو مانتا، سکھ بھی تو نہیں مانتا، مغرب والے بھی تو نہیں مانتے، کتنے غیر مسلم ہیں، یہود و نصارہ بھی تو نہیں مانتے۔ اگر آپ بھی نہیں مانیں گے تو صحابہ کو کیا فرق پڑنے لگا ہے؟ لیکن الگ ہو جاؤ، وہ جتنے غیر مسلم ہیں وہ برا تو نہیں کہتے، صحابہ میں نقص عیب تو نہیں نکالتے، تو آپ بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ لیکن اگر اسلام کے اندر رہنا ہے، اگر تمہیں غیر مسلموں کے ساتھ جانے سے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو علی کو مانتے ہیں، تو پھر اسلام میں پورے داخل ہو۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پھر سب کو ماننا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا پاکستان کی فوج ہو اور انڈیا کا کوئی آدمی انڈیا کے قوانین کے تحت آ کر فوج میں بھرتی ہو جائے۔ فوج میں جو بندہ داخل ہوگا یا بھرتی ہوگا اس پر اسلام کے قوانین چلیں گے، پاکستان کے قوانین چلیں گے، پاکستان کا یونیفارم ہوگا، پاکستان کی جو ٹوپی ہے وہ اس کو پہننی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ یونیفارم انڈیا کی فوج کا ہو اور بھرتی ہو پاکستان کی فوج میں، کون ایسے کرے گا؟ یا کسی ادارے میں چلے جائیں، کسی فیکٹری کارخانے میں چلے جائیں، اس کے جو اصول ہوں گے اس کے مطابق وہ کسی بندے کو وہاں بھرتی کرے گا۔ تو کیا ایک ملک کی فوج کا قانون اور ضابطہ ہے، ایک فیکٹری کا ضابطہ قانون ہے، ایک کارخانے کا قانون ہے، تو کیا اسلام کا کوئی قانون نہیں ہے؟ اسلام کے اندر آپ نے رہنا ہے تو اسلامی قوانین کے تحت رہنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ مسلمان بھی بنیں اور صحابہ پر تبرہ بھی کریں، مسلمان بھی بنیں صحابہ کو گالی بھی دیں، مسلمان بھی بنیں اور اسلام کے پورے قوانین کا احترام بھی نہ کریں۔
یہ قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو دوستو، میں اہل اسلام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس بات پر غور کریں کہ جو اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ امت کے ساتھ کس طرح مخلص ہوں گے، جن کا ایمان کفر اور اسلام کے درمیان میں ہے۔ گویا کہ منافقین کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور منافقین کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو خدا را یہ منافقت چھوڑ دیں، صحابہ کو ماننا ہے تو سب کو مانیں، نہیں ماننا تو نکل جائیں۔ ایک گھر میں 4 فیملی رہتی ہوں، اور 4 فیملیوں میں سے ایک فیملی روزانہ یہ مطالبہ کرے کہ آج میری چارپائی الگ کر دو، آج میرا دودھ الگ کر دو، آج میرا کمرہ الگ کر دو، آج میرے برتن الگ کر دو، تو دوسرے 3 جو ہے وہ کہیں گے کہ یار روزانہ کبھی تم ایک کو الگ کر رہے ہو، 2 کو الگ کر رہے ہو، تم الگ ہی ہو جاؤ الگ ہو جاؤ تاکہ ساری چیزیں تمہاری الگ ہوں، ہماری جان چھوٹ جائے، جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو اسلام کے اندر یہ جو فرقہ ہے، اس نام بھی اسلام کا لے اور اسلام کو مانے بھی نہ، تو یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ کبھی یہ کہے کہ ہمارا کلمہ الگ ہے، کبھی کہے جی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، کبھی کہیں جی ابو بکر عمر عثمان کیسے مسلمان تھے، کبھی امیر معاویہ کو برا بلا کہیں، کبھی حضرت ابو بکر کو برا بلا کہیں کہ بھئی آپ ایک ایک چیز کیوں الگ کر رہے ہو، ساری الگ کر دو، معاملہ ختم ہو جائے، مسلمانوں سے جدا ہو جاؤ۔ یہ تو عقل کی بات ہے۔ تو اگر آپ ایسا بھی نہ کریں اور لڑائی جھگڑے مسلمانوں کے ساتھ جاری رکھیں تو پھر آپ کو آنے والا وقت جو ہے وہ قبر کا ہے، وہاں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تبرہ کرنے کا کیا حساب اور عذاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ سب اہل تشیع برے نہیں ہیں، جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، نہیں مانتے، ان کو میری گزارش ہے کہ خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور صحابہ کو ماننے میں بخشش مغفرت ہے۔ آپ کو اتنی عقل نہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ صحابہ سے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی گئی ہے غزوہ احد کے موقع پر یا جنگ جمل یا صفین کے موقع پر، تو وہ تو اللہ پہلے معاف کر چکا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، معافی کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جب اللہ معاف کر رہا ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو پروردگار ہے، رب العالمین ہے، تو تمہیں ان کی کمیاں کوتاہیاں اچھالنے کی کیسے نہیں اجازت دی ہے؟ تو اللہ تو معاف کر چکا ہے، لیکن تم جہنم کما رہے ہو۔ تو اس لیے ان کی کمی کوتاہی اگر نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے اگر کوئی سرزد ہو چکی ہے تو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ میری جو کوشش ہے کہ آپ پکے مسلمان بن جائیں، مسلمانوں کے ساتھ آ جائیں، صحابہ کو اپنے ایمان کا جز سمجھیں، اور اگر پھر بھی آپ کو نہیں اثر ہوتا کسی بات کا تو پھر آپ مسلمانوں سے مستقل جدا ہو جائیں۔ جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ اپنے موج مستی میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن صحابہ کو برا تو نہیں کہتے، اور آپ ایسے ہیں کہ آپ مانتے بھی نہیں ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ مرزائیوں نے ایک چیز کا اضافہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ نبوت جاری ہے تو وہ کافر، اور اثنا عشری جو اہل تشیع ہیں وہ 12 اماموں کو نبوت سے اوپر درجہ دیتے ہیں، ان کے بارے میں خود فیصلہ کر لیں۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ اسلام کو آپ اپنے طرف نہ کھینچیں۔ آپ کو مسلم شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی سوچ نگیٹو ہے، منفی ہے، آپ صحابہ کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ تو عیب تلاش کرنا تو اللہ تعالیٰ نے عام مسلمان کے لیے منع کیا ہے کہ کسی کے عیب مت تلاش کرو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تو عام مسلمان کے عیب تلاش کرنا گناہ ہے، تو صحابہ کے عیب تلاش کرنے کا کس قدر گناہ ہوگا۔ تو اس لیے اگر قرآن کو مانتے ہیں تو اپنی سوچ بہتر کرو، پھر حدیثیں پڑھو۔ حدیثوں سے آپ صحابہ کے عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہو، حدیث پڑھنے کے آداب کا پتہ ہے آپ کو کہ کس کو حدیث پڑھنی چاہیے۔ تو یہی قرآن ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کچھ لوگ اس کو پڑھ کے ایمان لاتے ہیں، کچھ گمراہ ہوتے ہیں، اور گمراہ ہونے والوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے جو ہمیشہ منفی سوچ کی طرف جائیں وہی گمراہ ہوں گے،
تو اس لیے قرآن کا جو فیصلہ ہے وہی برحق فیصلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کا احترام ادب نصیب فرمائے، آمین۔